وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز حاضرین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی مشہور و محبوب آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ نبی قصبہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد بارک صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلام دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب۔ یہ مہینہ عربی مہینے کے اعتبار سے شعبان المعظم کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ آج ہم رمضان مبارک کا استقبال کس طرح کریں؟ ویلکم کرنا، استقبال ویلکم۔ رمضان کے مہینے کا استقبال کیسے کیا جائے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے مہینے کا استقبال کیسے کیا؟ صحابہ کرام رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ سلف صالحین، اولیاء کرام، ائمہ کرام، مجتہدین، مفسرین، یہ تمام حضرات رمضان مبارک کا استقبال کیسے کرتے تھے؟ اسی بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ رمضان مبارک وہ عظیم مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے رحمت، مغفرت اور برکت، ان تینوں چیزوں کا موسم قرار دیا ہے کہ رمضان رحمت کا موسم ہے، رمضان مغفرت کا موسم ہے، رمضان برکت کا موسم ہے۔ یہ مہینہ محض عبادات میں اضافہ کا مہینہ نہیں، بلکہ دلوں کی اصلاح، دل کی اصلاح پہلے ضروری ہے۔ جب تک بندے کی دل کی اصلاح نہ ہو، دل میں جو کدورت بستی ہے، دل میں جو نفرت ہے، اور دل میں جو دنیا کی محبت بسی ہوئی ہے، جب تک دل کی اصلاح نہ ہو جائے، ایمان کی درستگی، دل کا اصلاح اور زندگی کی رخ کو بدلنے کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں انسان کے اعمال بھی درست ہوتے ہیں، دل کی اس مہینے میں اصلاح ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ دل کی اصلاح کے ساتھ دل درست ہو جاتا ہے اور اعمال صحیح سمت میں ہوتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس کا استقبال کریں، شعوری طور پر کریں، یعنی ہم سمجھیں کہ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، یہ شعور میں تھا،
پھر علمی اعتبار سے بھی کریں اور عملی اعتبار سے بھی کریں۔ رمضان کا استقبال تین اعتبارات سے کرنے ہیں۔ ایک شعوری اعتبار سے، شعوری اعتبار سے ایسا ہے کہ ہم اپنے ذہن کو پہلے سے تیار کریں، اپنے آپ کو ہم پہلے سے تیار کریں کہ ہم رمضان کے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ ذہن کو یہ بتائیں، اپنے آپ سے یہ کہیں کہ رحمت کا مہینہ آنے والا ہے، اپنے آپ سے یہ کہیں کہ برکت کا مہینہ آنے والا ہے، اپنے آپ سے یہ کہیں کہ مغفرت کا مہینہ آنے والا ہے۔ شعوری طور پر ہم اپنے آپ کو تیار کریں، علمی طور پر بھی تیار کریں۔ علمی طور پر اس طرح کہ ہم جانیں کہ رمضان کا استقبال کیسے کیا جائے، ہم جانیں کہ رمضان مبارک کو ہمیں کیسے گزارنا ہے، اس کے اوقات کو کن کن کاموں میں خرچ کرنا ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اس بات کا علم اور اس بات کی جانکاری رہے، اور عملی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہمیں رمضان میں عمل کرنا ہے۔ تو تین اعتبارات سے رمضان مبارک کا استقبال کریں، ایک شعوری اعتبار سے، دوسرا علمی اعتبار سے، اور تیسرا عملی اعتبار سے۔